Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal here with lecture 32 of cognitive psychology. We've been discussing long-term memory, and while we're discussing long-term memory, we have looked at its relationship with short-term memory. We have looked at issues like recall and recognition. We have looked at interference and forgetting. But the thing to remember is that what we have shown you so far are experiments in the laboratory. جو چیز یہاں اہم ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹس جب ہوتے ہیں، تجربات جب کیے جاتے ہیں، وہ لیبارٹری میں ہمیں کچھ حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ ہمیں حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کچھ آرٹیفیشل اور ان نیچرل سچویشنز کریٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں فائنڈنگز ملتی ہیں دے کین بی ریلائبل اینڈ ڈیپینڈیبل بٹ دے مے ناٹ بی جنرلائزبل ٹو آل ڈفرینٹ سچویشنز. تو یہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم رہا ہے کوگنیٹو سائیکالوجی کے ایکسپیریمنٹس پہ، اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ آئی اسٹریس دیٹ بیکاز you are dealing with things that affect your own life. میں اس وقت جو آپ سے جو بھی بات شیئر کروں گا میموری کے حوالے سے، وہ آپ کی زندگی میں، آپ کے کام میں آپ کو ہیلپ کرنا چاہیے. اس کا علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا، مفید علم جسے ہم کہتے ہیں، اور آپ جس طرح اپنی میموری کو استعمال کرتے ہیں. مثلا شارٹ ٹرم میموری یا ورکنگ میموری کے بارے میں جب میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 7 آئٹمس تک ہوتی، تو اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کا کام جو ہے یا آپ کی جو بھی جاب ہے وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو انہیں لکھ لیا کیجئے، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے، ہماری ورکنگ میموری تو صرف 7 چیزوں کو کمپیئر کر رہی ہوتی. اگر آپ 10 یا 10 سے زیادہ چیزیں کمپیئر کر رہے ہیں آپس میں تو ان کی تصویریں لے لیں، سیمپلز لے لیں. So that way you will reach a good decision based on all the information. اسی طرح لانگ ٹرم میموری کے بارے میں جب ہم آپ سے کوئی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں تو اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی میموری کو بہتر بنائیں. اچھا، لیکن اس کے راستے میں جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم نے فائنڈنگز کی ہیں، جو یا ہم نے ابھی تک آپ سے فائنڈنگز شیئر کی ہیں، those findings are based on artificial laboratory situations. And because those are based on artificial laboratory situations, they have generalizability, but they have limited generalizability. ان کا ہم اطلاق ان میں سے بہت سی چیزوں کا ریئل لائف میں کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا ریئل لائف میں اطلاق نہیں ہوتا. ایک مثال تھی جیسے پیئرڈ ایسوسیٹ لرننگ کی. اب پیئرڈ ایسوسیٹ لرننگ میں اس طرح کی لرننگ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک لسٹ کو رٹا لگانا پڑتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا جناب کیٹ 43، چیئر 56، ٹیبل 95، ہاؤس 67 ایٹسٹرا. تو آپ کو اس لسٹ کا رٹا لگانا پڑتا ہے. چانسز آر کہ اگر آپ نے پہلے 5 سال اسکول کے ختم کر دیے ہیں تو آپ کو رٹا لگانے کی عادت اب نہیں رہی. ہاں، انفارچونیٹلی if the school that you've been to or the college that you've been to or the teachers that have taught you, if they have continued on the path of rote memorization, تو شاید آپ کو روٹ میمورائزیشن کی بڑی اچھی عادت ہو گئی ہو اور اس کی وجہ سے آپ اس طرح کی لسٹیں بھی رٹ لیا کریں. لیکن that is not good education. Good education is about learning concepts. ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے آپ کو جو اسائنمنٹس یا ایگزامز ملتے ہیں اس کورس میں، اس میں نئی سچویشنز پیش کی جاتی ہیں اور آپ کی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. سو وٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز ہیئر از دیٹ وائل دیر از اے لیبوریٹری سیٹنگ جس میں کہ ہم یہ ریسرچ فائنڈنگز ہماری ہو رہی ہیں، دوسری طرف ایک ریئل لائف ایپلیکیشن کا ایشو بھی ہے، اینڈ کوگنیٹو سائیکالوجسٹ بلیو می آر ناٹ امیون ٹو دیٹ.
اس میں ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ایکسپرٹ وٹنسنگ کا، ٹھیک ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں آئی وٹنس ٹیسٹیمنی کا. آئی وٹنس ٹیسٹیمنی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں عینی شاہد یا اس کی گواہی. اب عدالتوں کے لیے یہ ایک ایشو رہا ہے امریکہ میں کہ جناب ایک شخص ہے، اس پہ کسی نے حملہ کر دیا رات کی تاریکی میں. اب وہ شخص جو تھا جس پہ حملہ ہوا وہ سفید رنگ کا، اور جس نے اس پہ حملہ کیا ہے وہ سیاہ رنگ کا تھا. تو اب جب ایک سیاہ فام شخص نے ایک سفید فام شخص پہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا اور اسے پیسے چھینے اور وہ بھاگ گیا، اگلے دن جب شناخت پریڈ ہوئی تو اس سفید فام شخص نے، جو بہت سارے لوگ کھڑے تھے پریڈ میں، ان میں سے ایک سیاہ فام شخص کا انتخاب کیا کہ جناب یہ تھا جس نے مجھ پہ حملہ کیا. اب عدالت کے سامنے جب وہ شخص پیش ہوا تو اس کے پاس ثبوت موجود تھا کہ جناب وہ تو اس جگہ کے قریب ہی نہیں گیا جہاں پہ حملہ ہوا، اور چونکہ وہ اس جگہ کے قریب ہی نہیں گیا تو اس لیے اس کا کوئی امکان موجود نہیں تھا کہ اس شخص نے یہ حملہ کیا ہو. اس طرح کے جب بہت سی صورتحال، بہت سی اوکیزنز، بہت سی سچویشن سامنے آئیں تو کیا کیا گیا؟ They asked cognitive psychologists like myself, like yourself, hopefully in the future. Cognitive psychologist کو کورٹ نے بلایا ایکسپرٹ وٹنس کے طور پہ اور کہا جناب یہ ذرا مسئلہ سمجھائیں ہمیں، کیا ہو رہا ہے آپ. تو جب اسٹڈی کیا گیا تو پتا چلا کہ جناب جو سفید فام لوگ ہیں جب وہ سیاہ فام لوگوں کے چہرے کو ریکال کرتے ہیں یا ریکگنائز بھی کرتے ہیں تو دے پے اٹینشن ٹو سرٹن فیچرز، مثلا ناک کی شیپ، بالوں کی طرز، رنگ اور چن یا ٹھوڑی کی ساخت. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاہ فام لوگوں کو ریکگنائز کرنے کے لیے ناک، بالوں کی طرز اور ٹھوڑی کی طرز مفید نہیں ہے. اس لیے مفید نہیں ہے کہ سفید فام لوگ جو ہیں وہ ان فیچرز کی بنا پہ دو سیاہ فام لوگوں میں فرق نہیں کر سکتا. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ چھوٹی آنکھوں کو معیار بنا لیں چین کے رہنے والے لوگوں کو آپس میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، اگر آپ چین سے آئے ہوئے دو لوگوں کو کمپیئر کرتے ہیں ان کی آنکھوں کی ساخت پہ تو چانسز آر کہ آپ کو سارے چینی ایک جیسے لگیں گے. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں ایکچولی ایک صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب چینی تو سارے ہوتے ہی ایک جیسے. تو یہ جو بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ ایسا نہیں ہے، چینی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ اسی طرح ہے جیسے ہم پاکستانی ایک جیسے نہیں. میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک دعوت پہ گیا تو ایک چینی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے او ہو بڑی خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ مل کے. تو میں نے کہا جی میں آپ سے پہلے کبھی نہیں ملا. وہ کہتے نہیں آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، پرسوں پشاور میں میری آپ سے ملاقات ہوئی. تو میں کہا جناب مجھے پشاور گئے 10 سال گزر کے، میں آپ سے پہلے نہیں. تو جب پھر وہ ہنس کے کہنے لگے وہ صاحب کہ آپ پاکستانی سب ایک ہی شکل کے لوگ ہو. تو اس میں جو اہم پوائنٹ جو میں جس کو ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم چینیوں کے ان فیچرز کو توجہ دیتے ہیں جو انہیں آپس میں ڈسٹنگوش کرنے میں مدد نہیں دیتے ہماری. مثلا ہم آنکھوں کی شیپ کو دیکھتے ہیں، ناک کی شیپ کو دیکھتے ہیں. That is not what the Chinese pay attention to when they're trying to remember somebody's face. The Chinese look at the overall shape of the face, then they look at density of hair, they look at the shape of forehead and lips. تو یہ سب سے پہلے وہ نوٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں پاکستانی سارے ایک جیسے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کمنگ بیک ٹو دی آئی وٹنس ٹیسٹیمنی سچویشن، کیا ہو رہا ہے اس میں آئی وٹنس ٹیسٹیمنی سچویشن میں کہ عینی شاہد جو ہے وہ اپنی طرف سے تو خدا کو حاضر ناظر جان کے
جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن اس کی یادداشت ان فیچرز پہ مبنی ہے جس کے تحت اسے تو سارے ہی کالے لوگ ایک جیسے لگ رہے ہیں. تو ان میں سے, اور وہ بھی رات کا وقت ہے اور تاریکی میں اس پہ حملہ ہوا ہے, اور حملے کے دوران اس کا ایموشنل ریئیکشن بھی انوالوڈ ہے. ہی ہیز بین ٹراماٹائزڈ, ہی از افیکٹڈ نیگیٹولی بائی دیٹ ایکسپیرئنس, اینڈ مے بی he has also formed some negative views of black people as a result. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں شناخت پریڈ کے دوران اس کے ساتھ انٹرفیئر کر رہی ہیں and perhaps causing a false testimony. اب false testimony جو ہے وہ deliberate نہیں ہے یہاں پہ. The psychologists are very clear about this, that in most cases in America eyewitness testimony is given with true intention, but there is a problem, and the problem is that of memory. ہم نے دیکھا کہ میموری کے ساتھ کتنی چیزیں انٹرفیئر کرتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک میموری جسے ریہرس نہ کیا جائے کچھ عرصے بعد بہت ویک ہو جاتی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میموری ایگزیجریٹ بھی ہو جاتی. ٹھیک ہے نا, میموری کے ساتھ اگر لنکس زیادہ یا کم ہو تو اس کے بیسس پہ انٹرفیئرنس بھی ہو جاتی. سو واٹ ہیپنس, لیٹس سے واٹ ہیپنس when somebody who has been attacked, a white person who has been attacked by a black person in the middle of the night, recalls the story to a friend. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا ہوا کیا ہوا. اب جب وہ اسے اسٹوری سنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ان ٹروتھ شامل ہو جاتا, اور یہ ان ٹروتھ اس لیے نہیں شامل ہوتے کہ وہ بندہ جھوٹ بولنا چاہ رہا. یہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو پھر سے اسٹریس کروں. ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا, ایک حادثہ آپ کے ساتھ پیش آیا, اور اس حادثے کو جب آپ دوبارہ کسی کو بتا رہے ہیں, ریکال کر رہے ہیں اسے اور ریکلیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو یاد ہے کانٹیکسٹ ایفیکٹس. کانٹیکسٹ ایفیکٹس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے اور اس میں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ کمی ہم پوری کر دیتے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے کوئی حرف مکمل نہیں کیا تو ہمارا ذہن اسے مکمل کر دیتا. اسی طرح اگر کہانی میں کوئی سقم رہ گیا ہے, کوئی کمی رہ گئی ہے, تو اس کہانی کی کمی کو ہمارا ذہن خود بخود فل کر دیتا. Now that can be a problem. مثلا آپ کا قد 5 فٹ 8 انچ ہے, آپ رات کے وقت ایک تاریک گلی سے گزر رہے ہیں, 5 فٹ 8 انچ ہی کا ایک شخص جو سیاہ فام ہے آپ پہ اوپر حملہ آور ہوا. اس نے آپ کا گلا دبوچ لیا ہے اور چھری آپ کے گلے پہ رکھ دی ہے اور آپ سے کہا کہ اب جتنے پیسے ہیں نکال دو. اب ہوا تو یہ, آپ نے پیسے نکالے, اسے دیے, اس نے آپ کو دھکا دیا اور پھر خود دوسری طرف کو بھاگ گیا. اب یہ واقعہ جو ہے جب آپ کے ساتھ پیش آیا, چانسز آر that you will remember that person as taller and bigger than he actually was. ٹھیک ہے, کیوں کہ ایک تو وہ پیچھے سے آیا, پھر اس نے آپ کو پیچھے سے گلے سے پکڑا, اور اگر وہ اس میں بہت اسٹرینتھ تھی تو آپ بہت ویک محسوس کر رہے تھے, اور اگر آپ بہت ویک محسوس کر رہے تھے تو آپ بہت چھوٹے محسوس کر رہے تھے. دس از اے سائیکولوجیکل اوور آل افیکٹ. تو اب کیا ہوا کہ آپ نے جب کورٹ کو بتایا تو آپ نے کہا جناب میرے خیال میں, یا پولیس کو بتایا, میرے خیال میں وہ 6 فٹ 2 انچ اس کا قد تھا. Now that is a contextual exaggeration. کانٹیکسٹ ہے نا, آپ یہ توقع نہیں کہہ رہے ہیں کہ 5 فٹ 8 انچ کا بندہ ہوگا جس نے آپ پہ حملہ کیا. کیوں, ویسے بھی سیاہ فام لوگ جو ہیں ان کا قد لمبا ہوتا ہے. ایوریج میں ایوریج سائز جو ہے ایک بلیک میل کا ایک وائٹ میل سے زیادہ ہے. تو اب اس سچویشن میں the white male is saying in the court
کہ جناب دس پرسن واز اباؤٹ 6'2". اب کیا ہوا؟ ایک غلط آدمی کنوکٹ ہو رہا. اچھا اب اس میں جو ہے دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پرابلم اس میں آ جاتی ہے وہ یہ بھی آ جاتی ہے کہ جیوری اگر بہت زیادہ وائٹ ہے تو وہ پہلے ہی اسے مجرم تسلیم کر لیتے ہیں ذہنی طور پہ کہ سیاہ فام شخص ہے تو مجرم ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ان کی جو اسٹیریو ٹائپنگ جسے ہم کہتے ہیں سائیکالوجی میں اس کے تحت. بٹ دیٹس اے سیپریٹ ایشو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. میں اس وقت بات کر رہا تھا عینی گواہی کی, عینی شاہد ہونے کی, عینی شہادت جسے کہتے ہیں, آئی وٹنس ٹیسٹیمنی. آئی وٹنس ٹیسٹیمنی از بیسڈ آن میموری, اینڈ میموری has been proved to be faulty and flawed. So, how can we convict somebody on the basis of eyewitness testimony? اس سے جو کنکلوژن ڈرا ہوئی وہ یہ نہیں ہوئی کہ جناب عینی گواہی کا فائدہ کوئی نہیں. اس سے یہ کنکلوژن ہم نہیں ڈرا کر سکتے. ہاں, if it is providing information that is consistent with other bits of information and is not utilizing stereotyping. Stereotyping کیا ہوتی ہے؟ Stereotyping ہوتی ہے جب ہم ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ریشل جنرلائزیشن کر دیتے, جیسے لوگ نسلی تعصب جسے ہم کہتے ہیں اس پہ مبنی باتیں کر دیتے. جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ جناب پنجابی دلیر ہوتے ہیں, اب پنجابی دلیر ہوتے ہیں لیکن سب پنجابی تو دلیر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, کچھ پنجابی ہو سکتا ہے بزدل بھی ہو, ہے نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دلیر پنجابی ہیں وہ ہر وقت دلیر نہ ہو, کوئی وقت ان پہ بھی ایسا آتا ہو کہ وہ بزدل ہو جاتے یا ڈر جاتے ہیں. تو یہ اسٹیریو ٹائپس ہوتے ہیں, اور اسٹیریو ٹائپس جو ہے ان کو آئی وٹنس ٹیسٹیمنی میں وہ انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو ون تھنگ وی فائنڈ از دیٹ آر میموری از انٹرفیئرڈ ود بائی کنٹیکسچل کیوز, یعنی جو ہمارے کانٹیکسٹ میں چیزیں ہیں, جیسے ایک تو اگر ہمارے ریشل پریجوڈسز ہیں, نسلی تعصبات ہیں وہ, دوسرے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بھئی اگر سڑک پہ میں 5 فٹ 8 انچ قد کا آدمی ہوں, مجھے کسی نے دبوچا ہے تو وہ ضرور مجھ سے لمبا ہی ہوگا, لمبا چوڑا ہوگا تبھی اس نے پکڑا ہو, ورنہ ایک پتلا سا چھوٹے سے قد کا آدمی کہاں مجھے گلے سے پکڑ کے اور چھری میرے گلے پہ رکھے. So there are all these things that you can actually use to fill in your gaps in the long-term memory, and these are contextual cues that impact your long-term memory. تو یہ ایک ایپلیکیشن تھی جو میں نے آپ سے عرض کی, جس میں سائیکالوجی کی ڈائریکٹ ایپلیکیشن ہوئی ہے, کوگنیٹو سائیکالوجی کی, جس میں عدالت نے, امریکی عدالتوں نے کوگنیٹو سائیکالوجسٹ کی اوپینین کو استعمال کیا ہے, اور ان کی روشنی میں بہت سارے پروسیجرز بدلے گئے. اور ان پروسیجرز میں جو عینی شاہد کی گواہی ہے اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے. ڈونٹ گیٹ می رانگ, اٹ از جسٹ ناؤ اینالائزڈ ڈفرینٹلی. ٹھیک ہے. وہ فیکٹرز جو کانٹیکسٹ سے افیکٹ ہو سکتے ہیں, one thing where we think there is an application. Now, I talked to you about historical memories last time. Facts تھے, جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم آپ کو ایسی انفارمیشن دیں کہ جناب نیپولین بوناپارٹ واز فرام انڈیا, جملہ صحیح ہے یا نہیں کہ نیپولین بوناپارٹ واز این ایمپرر, تو آپ کو ڈیلے ہو گیا. اور میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے, information, false information about a historical memory actually interferes with the recall of that memory. Lekin let's turn it around. Let's say that instead of telling you a false fantasy fact like Napoleon Bonaparte was from India, I give you another information which is true. I say Napoleon Bonaparte was in love with a woman called Josephine. ٹھیک ہے. And then I also tell you another fact, that Napoleon Bonaparte was exiled. Right?
Then I can tell you another fact, that Napoleon Bonaparte was a brilliant general. اور یہ Napoleon Bonaparte made the world aware of his military prowess through the Italian campaign. اب کیا ہو گیا کہ نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں بہت سارے فیکٹس آپ کی میموری میں اکٹھے ہو جائیں گے اینڈ دے ول ایکچولی ہیلپ یور ریکال of anything related to Napoleon Bonaparte. So that is why I was saying that we should not be misguided by the issue of fan effect. اور فین افیکٹ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اگر ہم نے کوئی چیز یاد کی ہے تو اس سے انٹرفیئرنس مینیمائز کرنے کے لیے ہم اس کے بارے میں کچھ اور یاد نہ کریں. فین افیکٹ کا تو میسج یہی ملتا ہے نا کہ اگر آپ نے ایک چیز یاد کی ہے تو اس کے بارے میں اور چیزیں نہ یاد کریں ورنہ وہ اس کی میموری افیکٹ ہوگی, اس سے انٹرفیئرنس ہوگی. میں یہاں پہ الٹی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو آپ یاد ہیں اس بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن اکٹھی کیجئے کہ جب کوئی بھی چیز کے بارے میں بات ہو تو آپ کو وہ چیز یاد آ جائے. جس سے پرائمنگ میں ہوا تھا کہ جب کیٹ اور ڈاگ اور بون اور فلیش کی بات ہو رہی ہے تو ایم سے آپ کو میٹ ہی یاد آئے گا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے روٹس آپ نے اکٹھے کر لیے ایک ہی انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں ایلیبریشن ان میموری. یعنی کسی بھی چیز کو اچھی طرح سے یاد, یہ ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کریکٹ انفارمیشن, درست معلومات جو ہیں وہ اکٹھی کریں اور اس کریکٹ انفارمیشن کو گیدر کر کے اس کا ایک نیٹ ورک بنائیں اپنے ذہن میں. مثلا آئیے چلیں ہم وہ جو پینگوئن کی مثال ہے اسے ایک دفعہ پھر لیں. آپ فرض یہ کریں کہ آپ نے پینگوئن پہ ایک مضمون لکھنا ہے اور امتحان میں لکھنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جناب پینگوئن پہ مضمون ضرور آئے گا, تو اسے یاد کرنے کے لیے اگر آپ اسی طرح کا جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک نیٹ ورک بنایا ہے وہ ایک بنا لیں, چانسز سوئمنگ اور برڈ, تو 3-4 لنکس پینگوئن کے ساتھ اور گڈ پیرنٹس ایک بنا لیں, سیکریفائسنگ ایک بنا لیں, ڈرا کر لیں اور پھر ان لنکس کے ساتھ آگے لنکس ڈرا کریں. جیسے سوئمنگ کے ساتھ آگے آپ نے شارک اور فش ڈرا یہاں پہ کیا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ ہم اینیملز کے ساتھ ہم نے لنک کیا ہے, اینیملز کو فلائنگ کے ساتھ لنک کیا ہے, برڈ کو فلائنگ کے ساتھ لنک کیا ہے, اور اسی طرح ہم نے برڈ کو بلو جے, رابن اور اسپیرو کے ساتھ لنک کیا ہے. اچھا, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں برڈ کو جو فش بلکہ صرف اس وقت پانی میں آتے ہیں تو ان کے نام لکھ لیں. اسی طرح جب بلو جے برڈ جو ہے اس پہ لنک کیا ہے تو بلو جے سے آگے ڈفرینٹ کلرز ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں, بلو, گرین, ریڈ اینڈ یلو. اور اسی طرح بلیک اینڈ وائٹ کلرز جو ہیں وہ پینگوئن سے ہم پھر سے لنک کر سکتے ہیں. اور اس نیٹ ورک کو جتنا زیادہ ہم بھریں گے انفارمیشن سے اتنا ہی ہمیں پینگوئن کے بارے میں انفارمیشن زیادہ سے زیادہ یاد ہوگی. تو دس از کالڈ ایلیبریشن. اور ایلیبریشن جو ہے وہ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. اب یہاں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایلیبریشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو ایک بات سمجھ میں نہ آئی. ٹھیک ہے نا. تو مثلا آپ ایک کتاب میں سے امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ایک چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور اس چیپٹر کو آپ رٹ کے اسے یاد کر رہے ہیں تو آپ کا حشر وہی ہوگا جو پیڈ ایسوسیٹ میں ہوا تھا کہ جب آپ نے ہاؤس 43 یاد کر لیا اور اس کے بعد پھر ہاؤس 47 آ گیا تو ہاؤس 43 اور ہاؤس 47 میں آپ کنفیوز ہو گئے. تو اب جب دوبارہ ہاؤس آیا آپ کے سامنے تو آپ کو پتا ہی نہیں کہ جناب 43 لکھنا ہے کہ 47 لکھنا ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے وہ بھولنے سے آپ کی پوری جو روٹ میمورائزیشن ہے وہ ڈیمالش ہو جائے گی, اس کی بلڈنگ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے تو اس چیز کو سمجھیں آپ. ٹھیک ہے نا جی. چاہے ٹھیک ہے جی مشکل ہے, ٹائم لگتا ہے, جو کچھ بھی ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ویل.
And once you have understood it, then you start to make links with everything else that you already know. مثلاً آپ پہلے سے پتا ہے کہ جناب ایک اور مثال لے لیں, یہ پینگوئن کو چھوڑیں, جیسے کہ ہم امتحان کی تیاری اور کہتے ہیں لانگ ٹرم میموری. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم کے بارے میں آپ نے یاد کرا, تو ایک چیز کو آپ اس سے لنک کریں گے فورن میموری. تو لانگ ٹرم میموری کا لنک شارٹ ٹرم میموری, لانگ ٹرم میموری کا لنک ریٹینشن, لانگ ٹرم میموری کا لنک forgetting. forgetting کو ہم فوراً لنک کریں گے ڈیکے, ڈیکے کو ہم لنک کریں گے ڈیجنریشن کے. پھر اسی طرح آ جائیں لانگ ٹرم میموری سے اور کوئی لنک بنتے ہیں, جی ہاں, ریپرزینٹیشن. پھر ٹائپس آف میموری, ٹائپس آف میموری آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو میری فیوریٹ جو ایگزامپل ہے وہ پالک گوشت کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں. تو کیونکہ پالک گوشت کی میموری جو ہے اس میں صرف لفظ پالک اور گوشت نہیں ہے, اس میں اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ. ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم جب آپ نے کھایا تھا تو اس میں کتنی مرچیں تھیں, اور اس میں کس کس کے مسالے پڑے ہوئے تھے, اور آپ نے وہ انہیں چاول کے ساتھ کھایا تھا یا روٹی کے ساتھ کھایا تھا, اور چاول کے ساتھ اگر کھایا تھا تو وہ پلاؤ تھا یا ابلے ہوئے چاول. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف دا لانگ ٹرم میموری, رائٹ. سو یو کین میک لنکس کہ میموری فار فوڈ, میموری فار ٹیسٹ, میموری فار امیجز, میموری فار ویژن, میموری فار اسمیل. ہاں, تو جب آپ یہ لنکس بناتے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو لانگ ٹرم میموری پہ ایگزام میں کوئی کوشچن آتا ہے, یو ول ناٹ فورگیٹ اٹ. ٹھیک ہے, اسی لیے یہ جو فین ایفیکٹ والی بات تھی نا کہ جی جتنے زیادہ لنک ہوں گے اتنی جلدی آپ کو چیز بھولے گی یا اتنی اچھی طرح آپ کو ریکال نہیں کر پائیں گے, دیٹ از ناٹ ویری ویلڈ when it comes to learning facts in the long term memory and learning them for purpose of future recall. زیادہ ضروری جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے افیکٹ نہیں ہے, کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, وہ ہے الیبریشن. جتنا زیادہ آپ ایک چیز کو ڈیٹیل میں پڑھیں اتنا ہی اچھا آپ اس چیز کو یاد رکھ سکیں گے, اتنا ہی اچھا آپ اس چیز کو ریپروڈیوس. کی تاریخ پڑھ رہا ہوں, برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے میں کرنا ہے, تو اس میں صرف تاریخیں تو نہیں آپ نے یاد رکھنی, لیکن اگر آپ کو صحیح تاریخ یاد ہو تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. تو اب آپ کو یہ تو یاد ہو گیا کہ جناب ظہیر الدین بابر جو ہیں وہ برِ صغیر پاک و ہند میں حملہ آور ہوئے. اگر یہ کر لیں کہ جناب ظہیر الدین بابر حملہ آور ہوئے پاک و ہند پہ, تو ان کی پہلی لڑائی جو تھی وہ پانی پت کی پہلی لڑائی کہلاتی ہے, یعنی پانی پت میں جو ان کی پہلی لڑائی ہوئی اور اس میں وہ جیت گئے. اچھا, اب یہ فیکٹ جب آپ یاد کریں, کیا یہ فیکٹ انٹرفیئر کر رہا ہے اس بات سے کہ ظہیر الدین بابر جو ہے وہ 1526 میں ہندوستان پہ حملہ آور ہوئے؟ جی نہیں, اس چیز کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ مزید یہ یاد کر لیں کہ بابر جو ہے وہ اوریجنلی کہاں سے آیا تھا, تو بابر فرغانہ کا ایک شہزادہ تھا جو کہ آج کل ازبکستان میں ہے, جو کہ وسطی ایشیا کی ایک مسلمان ریاست. پہلے وہ سوویت یونین کا حصہ ہوتی تھی, روس کے قبضے میں تھی, اب آزاد ہے, اور ازبکستان میں فرغانہ کے شہر سے بابر آیا تھا اور کابل سے ہوتا ہوا ہندوستان پہ حملہ آور ہوا. اب اگر یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ساری چیزیں مجھے کنفیوز کر رہی, ہو سکتا کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ایک کاغذ لیں, صاف کاغذ لیں اور اس پہ لکھیں ظہیر الدین بابر, اس کے گرد ایک دائرہ کھینچیں جیسے پینگوئن کے گرد لگا ہوا, اب اس کے ساتھ ایک لنک بنائیں 1526, پھر ایک لنک بنائیں ہندوستان, پھر ایک لنک بنائیں فرغانہ, پھر فرغانہ کے ساتھ بنائیں ازبکستان, پھر اس کے ساتھ ایک لنک بنائیں وسطی ایشیا, اور پھر ایک لنک بنائیں پانی پت, پھر ایک لنک بنائیں لڑائی. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ یہ لنک بنائیں گے آپ سوچیں گے میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے,
لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی واضح طور پہ بتا دوں, یہ ایکسکیوز میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ جی یہ سارا کچھ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں جناب آپ نے 2 گھنٹے لگائے اس چیز کو رٹنے میں, ٹھیک, 2 گھنٹے رٹنے کے بعد آپ کہتے ہیں جناب میرا مسئلہ یہ کہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا. تو 2 گھنٹے ہو گئے نا اگر آپ کو یہ ساری انفارمیشن. تو ٹائم آپ کے پاس ہے. یہ جو میں نے آپ کو ابھی چیز بتائی ہے اس میں آپ کو 2 گھنٹے کی بجائے آدھا گھنٹہ لگے گا, اور آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو ہے جیسے ہی ظہیر الدین بابر کا کوئی نام لے گا, اگر آپ یہ نقشہ بنا چکے ہیں اپنے سامنے تو وہ پورے کا پورا نقشہ آپ کے ذہن میں آ جائے, ٹھیک ہے, اور آپ امتحان میں بیٹھ کے بہت آرام سے لکھیں گے ظہیر الدین بابر کہ فرغانہ سے آیا, فرغانہ کا شہزادہ تھا, ہندوستان 1526 عیسوی میں حملہ آور ہوا اور پانی پت کے میدان میں اس کی لڑائی ہوئی, جسے ہم پانی پت کی پہلی لڑائی کہتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے میں نے دہرائی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ساری باتیں میں نے دہرائی ہیں لیکن مختلف طریقوں سے دہرائی ہیں, میں نے یہ رٹی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, چونکہ مجھے ان باتوں کا علم ہے اور میں نے آپس میں لنک کرتا رہا ہوں, یہ بہت اچھے طریقے سے مجھے یاد ہے. And the chances are that since you have heard these facts in so many different ways from me today in this lecture, the chances are that you will be able to recall at least some of these facts. تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب بابر کہاں سے آیا تھا, تو آپ کو اگر فرغانہ نہیں ملا, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں یار وہ فرزانہ ٹائپ کا کوئی نام تھا, چلیں ٹھیک ہے, تھوڑی بہت انٹرفیئرنس ہے, رائٹ. وسطی ایشیا آپ کو یاد ہوگا, ازبکستان نہ بھی یاد ہو تو آپ کو یاد ہوگا ہاں یار وسطی ایشیا کی ریاست تھی جہاں سے بابر آیا تھا. اچھا کہاں سے ہوتا ہوا آیا تھا؟ کابل آپ کو نہ بھی یاد ہو, آپ کو افغانستان یاد ہوگا, آپ کہیں گے افغانستان سے آیا. تو رٹے میں اور سمجھ کے پڑھنے میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر آپ کو کابل نہ بھی یاد ہو, آپ جواب غلط نہیں ہوگا کہ افغانستان کے رستے آئے. اچھا اب سر یہ کیا ہوا یہاں پہ کہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی, اور اچھے طریقے سے یاد ہونے کی وجہ سے آپ اسے اچھے طریقے سے ریپروڈیوس کر سکیں گے. سو ون تھنگ آئی وڈ سے از میک میپس آف انفارمیشن اینڈ میک لنکس بٹوین them. That is much better than rote learning. Other thing I would urge you to do when you're studying is to have some images associated with it. لیکن ایک تو آپ نے جب میپ بنایا تو اس کا آلریڈی ایک امیج سا بن گیا نا, ایک ڈائیگرام بن گیا. چانسز آر کہ جب ان میں سے کوئی بھی لفظ سوال میں آئے گا امتحان کے تو وہ پورے کا پورا نیٹ ورک جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ آپ کچھ تصویریں بھی اٹیچ کرتے ہیں. مثلا آپ کے اگر تاریخ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس جس میں مغل بادشاہوں کی تصویریں ہوں. تو اگر ظہیر الدین بابر کی بات ہو رہی ہے تو اسی کو چلتے ہیں, آپ ظہیر الدین بابر کی تصویر کسی بچوں کی کتاب سے حاصل کریں اور اسے اس نیٹ ورک کو جو آپ نے بنایا ہوا ہے جہاں پہ اس کے ساتھ نے لکھا ہوا ہے 1526 عیسوی, اس کے ساتھ آپ نے لکھا ہوا ہے ہندوستان, اس کے ساتھ آپ نے لکھا ہوا ہے افغانستان, کیا لکھا ہوا ہے فرغانہ, وسطی ایشیا. تو اب وہاں اس سارے کے بیچ میں آپ کی ایک تصویر چسپاں کر, تو کیا ہوگا؟ اب وہ تصویر کیوں امپورٹنٹ ہے؟ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب تصویروں کی جو میموری ہے وہ ورڈز کی میموری سے کہیں بہتر ہے. تو میموری فار پکچرز از بیٹر دین میموری فار ورڈز. اس کی آبویس ایک ایوولوشنری ویلیو بھی تو ہے نا. انسان نے زبان سے پہلے, جس سے پہلے کہ وہ لینگویج یوز کرنی شروع کی, اس سے بہت پہلے سے وہ چیزوں کو ریکگنائز کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, انہیں پہچان رہا ہے. سو میموری فار پکچرز ہیز اے مچ ڈیپر کوالٹی ٹو اٹ than memory for words. پھر words lose all the time and not many of us. تو اس کی وجہ سے, ان ساری باتوں کی وجہ سے ایک پکچر کو ایڈ کر لینا بڑا اچھا. اور اب میں آپ کو اور وہ ٹپ یہ ہے
کہ جناب میموری فار ورڈز اینڈ میموری فار پکچر سے کہیں زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے میموری فار اسمیلس. یہ ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی, اور جب میں خاص طور پہ کھانوں کی بات کرتا ہوں تو اس میں ٹیسٹ اور اسمیل کی جو میموری ہے وہ بہت زیادہ. تو اب ظاہر ہے آپ ظہیر الدین ٹیسٹ یا لیکن اس بار تو کوئی آپ آبسٹیکل نہیں ہے نا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ کوئی پرفیوم لے کے, اسپیشل پرفیوم, ٹھیک ہے نا, ناٹ سم تھنگ دیٹ یو فائنڈ ایوری ڈے, یو ٹیک جسٹ ون ڈراپ آف اٹ, لیس دین ون ڈراپ آف اٹ, اینڈ یو رب دا نیٹورک, جو جس کاغذ پہ آپ نے نیٹورک بنایا اس کی ایک سائڈ پہ تھوڑا سا وہ پرفیوم لگا لیں اور اسے اسمیل کر لیں, اینڈ دین یو کیپ تھنگ ان فرنٹ آف یو. تو کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اس اسمیل کے ساتھ بھی اس نیٹورک کی ایسوسیشن بلڈ ہو جائے گی. تو یہ جو ٹپ ہے, آئی ایم سیئنگ کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے زیادہ لوگ یہ ٹپ استعمال نہیں کریں کیونکہ پیپل ہیو ہیبٹس اینڈ دے ڈونٹ لائک ٹو چینج. لیکن جو لوگ اس ٹپ کو استعمال کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی میموری فار انفارمیشن دیٹ یو وانٹ ٹو ریمبر would improve so drastically, so radically if you try that. I have personally tried it and it works for me. Okay, if you use some kind of to and associate the information that you want to remember, and if you use an image, chances are you're going to forget that information, provided you have understood the information first. تو ایلیبریشن ضروری ہے کہ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ضرور. سو ناؤ آئی وانٹ ٹو موو آن ٹو دی آئیڈیا دیٹ فزیکل میموریز they can be interfered with if you are given false facts, but if you are given true facts that you didn't already know. Now, one topic we discussed was paired associate learning. اور پیئرڈ ایسوسیٹ میموری کی جو ہم نے بات کی تھی اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اٹ از ٹو ویک ٹو ریکال. آبویسلی اگر میں نے آپ کو صرف ایک دفعہ بتایا ہوتا کہ جناب ظہیر الدین بابر جو ہے وہ ہندوستان 1526 میں آئے تھے, تو چانسز وڈ بی کہ آپ کو یاد نہ رہتا. دیٹ میموری وڈ ہیو بین ٹو ویک. اور ویسے بھی آپ نے اسکول میں بہت پہلے پڑھا ہوگا, تیسری یا چوتھی جماعت میں, اور اس کے بعد کبھی بھی کسی موڑ پہ آپ کو ضرورت نہیں پڑی ہوگی کہ جناب ظہیر الدین بابر کون تھے اور کیوں آئے تھے. یور ہسٹری اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے نا. تو گیون دیٹ آئی وڈ سے کہ پیئرڈ ایسوسیٹ میموری از ٹو ویک, جسٹ لائک موسٹ ہسٹوریکل نالج دیٹ از ناٹ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ٹو آر لرننگ. جب اسے ہم نے ایلیبوریٹ کیا, اس بارے میں زیادہ انفارمیشن آپ کو بتائی, تو after that the chances are you will not be able to get that in. اب ریکال اور ریکگنیشن کے بارے میں میں نے آپ سے کافی بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیز کو اچھی طرح سے ٹیسٹ کریں تو ریکال استعمال نہ کریں, ریکگنیشن استعمال. جن لوگوں کو ریکال کرنی پڑتی ہیں انہیں میں یہی مشورہ دوں گا جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے عرض کی کہ ایلیبوریٹ نیٹورکس بنائیں آف انفارمیشن. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوگنیٹو سائیکالوجی کا ٹاپک ہو. جیسے میں نے ابھی آپ کو ہسٹری کی مثال دی, کیا کوئی اور ہیں جن میں ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ سائیکالوجی آپ پڑھ رہے ہوں گے, آپ نے کلینکل سائیکالوجی ہو سکتا ہے پڑھی ہو, اب نارمل سائیکالوجی پڑھی ہو, اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے میتھمیٹکس میں کوئی کورسز لیے ہوں, ان میں ہر ایک میں ہمیں چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں. اچھا, اب سائنسز کے بارے میں آپ کو کروں کہ بیسٹ ڈائیگرامز ہر چیز کی بنائیں تو اس سے آپ کو چیزیں یاد رہیں. اور جو آپ جیوگرافی کام کریں, پروٹونز کے ٹیبلز بنائیں مختلف قسم کے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویژول ہیلپ ملتی ہے آپ کو یاد کریں. اب ہم جو کہتے ہیں کہ آپ کو سلائڈ دکھاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس وقت تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو بات کر کانوں میں جا رہی ہے, اور جو آپ کے کانوں میں وہ آپ کو آڈیٹری فارم میں یاد رہے گی. اب دوسری طرف
تو اس کو یاد کرانے کے لیے ویژول میڈیم سے آپ کو ایک سلائیڈ دکھائی جاتی. وہ سلائیڈ جو ہے اس پہ کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، اور آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن ایک امیج کی صورت میں اسٹور ہو جائے. تو اس لیے وہ بھی ایک ایلیبریشن کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی اس نیٹ ورک کو پھیلانے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ انفارمیشن دے رہے ہیں، دوسری طرف ہم ایک امیج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کی میموری میں وہ ایک سلائیڈ ہو جو اس کو جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اسٹرینگتھن کر سکے. ٹھیک ہے، بٹ ریمبر دس، ڈرائنگ ڈائیگرامس، ڈرائنگ نیٹورکس، ڈرائنگ واٹ از کالڈ اے مائنڈ میپ، ڈرائنگ جنرل میپس ان جیوگرافی، ڈرائنگ اچھا ہسٹری میں سملرلی ڈرائنگ اے کرونولوجیکل چارٹ کین ہیلپ. مثلا اگر آپ مغل بادشاہوں کے بارے میں یاد رکھنا چاہتے ہیں آرڈر کے بارے میں، تو ڈرائنگ اے چارٹ جہاں بابر سے شروع کریں، بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں، اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر، اکبر کے بعد جہانگیر، جہانگیر کے بعد شاہ جہاں، شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب. یہ اس طرح آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں، لیکن اس لسٹ کو بھی یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے اس لسٹ کو لکھیں اور اس آرڈر میں لکھیں. ٹھیک ہے نا، میک اے کرونولوجیکل ٹیبل، میک اے ویژول ٹیبل. اب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خواتین، آپ میں مجھے یقین ہے کہ بہت ساری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خاتون ہوں گی، کیونکہ سائیکالوجی از جنرلی اے ویری پاپولر سبجیکٹ امنگ دا لیڈیز. تو خواتین اکثر اپنی ڈائریز میں، اپنی نوٹ بکس میں پرفیومڈ ڈائریز استعمال کرتی. اچھا، اب دیٹس اے ویری گڈ اسٹریٹجی فار ریمبرنگ. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ جناب تھوڑی سی خوشبو لگا لیں. اب لڑکے جو ہیں وہ ایسے کام عام طور پہ نہیں کرتے کہ جناب وہ اسائنمنٹ کر رہے ہیں اس پہ خوشبو کون لگائے. ٹھیک ہے نا، کوئی وہ محبت نامہ تو نہیں لکھ رہے ہیں، لیکن لڑکیوں کی اکثر ڈائریز جو ہیں، ان کی اکثر کاپیز جو ہیں، اکثر نوٹ بکس جو ہیں، دے آر پرفیومڈ بیکاز دے جسٹ لائک اٹ. سو بٹ واٹ دے ڈونٹ ریئلائز از کہ ایکچولی دس پرفیوم اور دا اسمیل helps them remember the material that is written on that notebook. ٹھیک ہے نا، تو that tip is actually something that can help you become aware of it. تو اس کے بارے میں سوچئے کہ کس طرح آپ اپنی جو میموری کی اسٹریٹجیز ہیں انہیں بہتر بنا سکیں. اچھا نا، one important question that I want to ask here is, are forgotten memories lost forever? کیا وہ چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں، کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہماری میموری سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں یا اریز ہو جاتی ہیں؟ تو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا 1959 میں. پین فیلڈ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا اور انہوں نے کیا کیا کہ جناب وہ کچھ لوگوں کے برین سرجری ہو رہی تھی اور انہوں نے والنٹیئر کیا کہ جناب ہم آپ کے ایکسپیریمنٹ میں شامل ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ الیکٹرکلی برین کے ڈفرینٹ پارٹس کو اسٹیمولیٹ کیا. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی انہوں نے برین کے ڈفرینٹ پارٹس کو اسٹیمولیٹ کیا، سبجیکٹس کو، ان لوگوں کو، پیشنٹس کو یادیں آنے لگیں، امیجز یاد آنے لگے، کچھ چیزیں یاد آنے لگیں. اور وہ یادیں جو تھیں وہ اتنی پرانی تھیں کہ جیسے مثلا ایک 50 سال کا شخص ہے، وہ بتائے کہ جناب میں جب 2 سال کا تھا تو میں جھولے پہ بیٹھا تھا اور میری والدہ یہاں کھڑی تھیں، میری بہن ادھر تھی وغیرہ. تو وہ ایسی میموریز بتانے شروع ہو جاتے تھے جو کہ انہیں خود بہت عرصے سے یاد ہی نہیں تھی. تو اس سے پین فیلڈ صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جناب میموریز جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں لانگ ٹرم میموری میں ہمیشہ رہتی ہیں، وہ لوز نہیں ہوتی، صرف ہم انہیں استعمال نہیں کرتے اس لیے وہ کہیں کونے قدرے میں پڑی ہوتی. اس ایکسپیریمنٹ کے ساتھ صرف ایک پرابلم تھی، وہ یہ تھی کہ جناب سبجیکٹ آپ کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا،
لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ میموری درست میموری؟ ٹھیک ہے، میں کلیریفائی کرتا ہوں اس بات. میں نے چابی اٹھا کے تو اپنی جیب، کوٹ کی جیب میں ڈال لی، ٹھیک ہے، لیکن اگلے دن میں کوٹ جب میں نے اتار کے رکھ دیا ہے، میں کوٹ کی جیب میں دیکھنے سے انکار کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ چابی مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے میز پہ رکھی. رائٹ؟ ہوا ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا کہ آپ کو ایک چیز یاد ہو جو آپ نے نہ کی ہو؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ پہلے کسی دن آپ نے میز پہ چابی رکھی ہو اور وہ چیز آپ کو یاد ہو اور وہ انٹرفیئر کر رہی ہو اس میموری سے کہ آپ نے کوٹ کی جیب میں رکھی. ٹھیک؟ اچھا، اب اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں. اب جس پیشنٹ کو ذہن کو الیکٹریکلی اسٹیمولیٹ کیا گیا تھا، اس الیکٹریکل اسٹیمولیشن کے نتیجے میں جو میموری سامنے آئی، اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ میموری درست میموری ہے، وہ غلط میموری بھی ہو سکتی. سو there was no way of knowing whether these memories were correct memories. تو اس وجہ سے اس ایکسپیریمنٹ کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، لیکن پین فیلڈ کی اس بات کو لوگوں نے سمجھا کہ ہاں جی، ہمیں مزید ایکسپیریمنٹس کی ضرورت ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ forgotten memories جو ہیں are they lost forever. اب یہ میں کہوں گا کہ جیسے ہم نے بہت ساری چیزیں اسکول میں پڑھی تھی، اب ظاہر ہے کہ وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے. کچھ چیزیں یاد ہیں لیکن بہت ساری چیزیں جو ہم نے اسکول میں پڑھی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے. اس ایکسپیریمنٹ سے کم از کم یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ جناب وہ چیزیں ہم ریکال ہو سکتا ہے نہ کر سکیں، لیکن وہ ہمارے ذہن کا حصہ بن چکی. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بات صحیح ہے کہ جو پرانی میموریز، وہ یادداشت جو ہمیں، وہ چیزیں جو ہمیں یاد نہیں آ رہی ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ ہمارے ذہن کا حصہ بن چکی ہیں، ہماری لانگ ٹرم میموری میں ہمیشہ کے لیے آ چکی ہیں، then we can see the purpose of learning things. ہاں، we may not have used certain of those. اور یہ ایک الگ فلسافیکل بحث ہے اور ایجوکیشنسٹ کی بحث ہے کہ جناب ایسی چیزیں یاد کرنے کا کیا فائدہ جو ہم نے بھلا دینی اور کبھی استعمال نہیں کرنی. مثلا کلیوپیٹرا اگر مصر کی حکمران تھی تو اس سے ہمیں سے کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسے ایک مزاحیہ ٹاپک ہوتا ہے کہ حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، فرعون جو تھے وہ مصر کے، وہ شکلوں میں الفابیٹ لکھتے تھے، ہائروگلفس میں، وہاں کے لوگ، تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا؟ تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دس انفارمیشن مائٹ بیکم ریلیونٹ فار یو. یو مائٹ سڈنلی فائنڈ کہ آپ کو امتحان دے رہے ہیں کسی چیز میں داخلے کا، اور وہاں پہ آپ سے یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے. پھر اس سے ہسٹری کو پڑھنے سے ہماری جو پریزنٹ ہے اس میں بھی افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا میں نے ماضی میں کوئی چیز پڑھی، ماضی میں مثلا ہم نے یہ پڑھا کہ جناب دریائے نیل جو ہے، دریائے نیل جب اس میں سیلاب آتا تھا تو اس سیلاب کے ذریعے زمین جو تھی وہ سیراب ہوتی تھی، اور وہ جب سیلاب چھٹ جاتا تھا تو پھر لوگ اس زمین میں سے پھل حاصل کرتے تھے، غلہ حاصل کرتے تھے، اناج حاصل کرتے تھے. تو پانی دینے کا چونکہ ان کا اپنا کوئی نظام نہیں تھا، وہ دریا کے سیلاب کے منتظر رہتے. اچھا، اب اس سیلاب میں جو ہے کئی جانور بھی بہہ جاتے تھے، کئی لوگ بھی مر جاتے تھے، لیکن وہ سیلاب ان کی زمینوں کو سیراب کرتا. اچھا، اب اس انفارمیشن سے مجھے کیا فائدہ ہو؟ میں تو ایک سائیکالوجسٹ ہوں، چانسز آر کہ مجھے کبھی اس انفارمیشن کو ڈائریکٹلی استعمال نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ اس سے میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے دنیا کی وہ بہتر ہوتی. مجھے آبپاشی کے جو نظام ہے اس کے ایک اور میکینزم کا پتہ چلتا. اچھا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب میں انسانی ذہن کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں ماڈلز ڈیولپ کرتا ہوں، اور اس ماڈل کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ جناب جو نئی انفارمیشن آتی ہے
وہ نئی انفارمیشن ایسے ہی ہے جیسے دریا میں سیلاب آتا ہے، اور وہ ہماری جو پرانی انفارمیشن ہے وہ اس زمین کی طرح ہے، اور اس نئی انفارمیشن آ کے اسے سیراب کرتی ہے، اس میں جذب ہو جاتا ہے بہت سا پانی، اور بہت سا پانی بہہ جاتا ہے. تو اسی فیکٹ کو جو کہ دریائے نیل کے پانی کے بارے میں ہے، اس کے سیلاب کے بارے میں، یا اگر دریائے سندھ کی ہم پاکستان کی مثال لیں گے، تو اس سے میں ایک سائیکولوجیکل ماڈل بنا سکتا ہوں جو کہ ویژولی پاورفل ہے اور مجھے چیزیں یاد رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے. So there are lots and lots of applications of the ideas of cognitive psychologists when it comes to memory. The challenge for you is to remember them. Thank you very much.